بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم کے بچوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کا باب دوم جو کہ صفحہ نمبر 5 پہ ہے، ایمانیات اور عبادات کا تعارف حاصل کریں گے۔ عقیدہ کہا جاتا ہے انسان کے پختہ نظریے اور یقین کو۔ اس کا دوسرا نام ایمان بھی ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا۔ اسلامی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دل سے مانا جائے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب پیغمبر سچے ہیں اور ان پر نازل کی ہوئی تمام کتابیں اور فرشتے بھی سچے ہیں۔ دیکھیں، عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پختہ یقین رکھنا۔ انسان اس بات پہ پختہ یقین رکھے اور اس بات کا اس کا نظریہ جو ہے وہ یہ پختہ ہو کہ اس کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک مانے، دل سے ایک ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اور اس بات کی عمل سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، مرنے کے بعد انسانوں کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے اعمال کا جو اس نے دنیا میں اعمال اچھے یا برے کیے ہوں گے ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر حضرت آدم سے لے کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب پیغمبر سچے ہیں، اور ان پر نازل کی ہوئی تمام کتابیں جو کہ قرآن پاک سے پہلے جو 3 اور کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ چاروں آسمانی کتابیں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور فرشتے بھی سچے ہیں۔ جو شخص ان باتوں کو سچے دل سے مانے، زبان سے ان کا اقرار بھی کرے اور اپنے عمل سے اس کی گواہی دے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 6 پر دیکھیے، الف ہے عقائد، یعنی یہ عقیدے کی جمع ہے اور اس کا تعارف حاصل کریں گے۔ عقائد کے اجزاء میں سے درج ذیل ان 7 اجزاء پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ 7 اجزاء کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نمبر 7 موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ جمیع خوبیوں کا مالک ہے اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ہر جگہ اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، بس وہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی ذات میں، یعنی کہ اپنی ذات جو اس کی صفات قرآن پاک میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان سب میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہمسر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ جمیع خوبیوں کے مالک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام تر مکمل خوبیوں کے مالک ہیں اور وہ ہر عیب اور نقص سے بھی پاک ہیں، وہ ہر جگہ اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اگر جیسے کہ ہم اپنے جو اعمال ہیں ہمارے ان پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ ان باتوں سے واقف ہیں جو ہم کرتے ہیں، اپنے اعمال کے سے ظاہر کرتے ہیں، یا یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں بھی سوچتے ہیں کسی بات کو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کالی رات میں اگر رینگ رہی ہو تو اس کے رینگنے کی بھی آواز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، چاہے وہ انسان کی زندگی ہے یا وہ کسی بھی جاندار کی، یا کسی پھول کا کھلنا اور پھر اس کے بعد اس کا مرجھا جانا، سب تمام تر زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک ہی خدا ہے، اس کا سوا کوئی اور اللہ نہیں، وہ ایک ہی اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک طاقتور نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بنایا ہے کہ ان کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور سونے کی کوئی حاجت نہیں دی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فوراً وہ حکم فوراً بجا لاتے ہیں، یعنی فوراً کر دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ ان کے جو 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور ان کے کام کیا ہیں، ان کے مرتبے، یہ مرتبے میں تمام فرشتوں سے بڑے ہیں۔
وہ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کو وحی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچایا کرتے تھے، اور اس احکام کو وحی کہا جاتا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کے کام بجا لاتے ہیں۔ یہ ان کے کاموں کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جاندار مخلوق کی روح قبض کرنے کا کام بجا لاتے ہیں۔ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوق پیدا کی ہوئی ہیں یا وہ پلانٹس ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کا کام کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی کون سی ذمہ داری ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک نورانی آلہ ہے جسے سور کہا جاتا ہے، جس میں وہ پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ سور پھونکیں گے تو جب وہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو پوری کائنات کو موت آ جائے گی، یعنی پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر چیز جو ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور اسی دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 7 پر دیکھیے۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر مختلف کتابیں نازل فرمائیں جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے مشہور کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے، یعنی قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے جو اپنی اصل صورت میں، یعنی کہ ہمیشہ سے جب سے یہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے اور اب تک اور قیامت تک یہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گی، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس میں پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دیکھو بچے، توریت، زبور اور انجیل جو اس سے قرآن مجید سے پہلے جو یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، لیکن ان انبیاء کرام کے بعد ان کی جو امتیں تھیں انہوں نے اس میں بعد میں کچھ تبدیلیاں کر لیں، تو اس کے بعد ان کتابوں کو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور رہے گی، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی دیوی ان احکامات کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان ہے کہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے کم و بیش یعنی کم یا زیادہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں پر آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ دیکھیں، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کے لیے کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے، اس کی ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، تو ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں پیغمبر بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ یہ ہدایت حاصل کریں کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ایک نہ ایک دن ان کو مرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک معنی یہ ان کا پیغام تھا، لیکن یہ مختلف ادوار میں، مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام آتے رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انسانوں کو سیدھی راہ دکھاتے رہے۔
سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی اصل حالت میں محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگ ان کی رہنمائی قبول کریں اور ان کے اندر کسی بھی قسم کا عیب نہ نکالیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے سب نے ایک ہی پیغام اللہ تعالیٰ کا ہم تک پہنچایا اور ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں اب تک محفوظ ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہمارے لیے نہیں آئے گا۔ اب یہی کتاب جو ہے ہمارے لیے قیامت تک رہنمائی کا باعث ہے۔ اور جو انبیاء کرام اس دنیا میں آتے رہے وہ سب گناہوں سے پاک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا اور لوگوں نے ان کی رہنمائی کو قبول کیا، اور کیونکہ ان کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کہ ہر قسم کے عیب سے پاک تھے۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان۔ آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ اب آخرت چونکہ دنیا کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ہر انسان کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ یوں نہیں رکھنا۔ آخرت کے لفظی معنی ہیں یعنی کہ بعد میں آنے والی چیز۔ اب آخرت چونکہ دنیا کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آخرت کا وقت شروع ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا، یعنی انسان جو ہے اپنے گناہ اور ثواب میں اپنی مرضی کے لیے آزاد ہے، اور اس کے مقصد کے لیے ہر انسان کو ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اب انسان اس دنیا میں اپنے جو زندگی ہے اس کے مطابق جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنا ہی وقت رہتا ہے، کسی کے اس کی مجال نہیں کہ وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے ختم کرے یا جو ہے اپنا وقت کو اپنے ہاتھ سے پورا کرے۔ جو بھی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا آخرت میں اس کو جنت کی صورت میں جزا ملے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، جو ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا ہے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا جو حکم دیا ہے، آخرت میں اس کو جنت کی صورت میں، یعنی کہ جنت ہی جو ہے وہ ہماری اصل میں جزا ہوگی، اور اس کی جو نافرمانی کرے گا ظاہر ہے اس کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح طور پہ سمجھا دی گئی ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ، دین حق کا راستہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کیا ہمیں جزا ملے گی اور کیا کس بات کو نہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے ہمیں سزا ملے گی۔ تو اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ اب تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس چیز پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان کہلاتا ہے۔ دیکھیں، ہماری جو اچھائی یا برائی ہے وہ سب وہ ہمارا مقدر ہے، وہ ہماری تقدیر ہے۔ آنے والے وقت کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا اور اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ سب تقدیر کہلاتی ہے۔ اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، اور جو ہمارے لیے مقدر میں نہ ہو تو وہ نہیں ملتی۔ یہی ہماری تقدیر ہے۔ اس کے بعد آخر میں نمبر 7 ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، یعنی پہلی بار جب سور پھونکنے کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے، تو پھر وہ دوسری بار سور پھونکیں گے جس سے مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ زندہ ہونے کے بعد انسانوں اور جنات سے حساب لیا جائے گا۔ اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، قیامت کا دن ایک دن مقرر کیا ہوا ہے اور اس کے آنے کا وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ جب کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ تو پہلی بار جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز اس دنیا کے اندر جو چیز موجود ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔
جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل بھی مر جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے، تو پھر دوسری بار وہ سور پھونکیں گے۔ ان کے سور پھونکنے سے مخلوقات جتنی بھی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، جو وہ اچھا یا برا اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، اور اسی دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارا عقیدہ پختہ نظریے کو کہتے ہیں، اور اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز، ہر اچھی اور بری تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر سچے دل سے ہم یقین کریں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ نہ صرف یہ کہ زبان سے اقرار کیا جائے، بلکہ عمل سے بھی اس کی گواہی دی جائے، اور اس کو ہی ایمان کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے کہ خالی جگہیں پر کریں۔ نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5 ہی خالی جگہ دی گئی ہیں۔ ان کو آپ بآسانی یہاں سے اپنا سبق اچھے طریقے سے ریڈ کر کے اور اس کو سمجھ کے آپ اس کو بھر سکتے ہیں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور پھر دوسرے جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے، تو یہ آپ بآسانی یہ جملے کر سکتے ہیں۔